اسی دن دوپہر کو ایک قاصد اس نے اندلس کی طرف بھیجا۔ وہ ایک تحریری پیغام لے کر جا رہا تھا اور پیغام چمڑے کی تھیلی میں بند کیا گیا تھا اور تھیلی کا منہ ابو حنیف نے خلیفہ سلیمان کی موجودگی میں سلا تھا۔ پیغام ابو حنیف کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا اور سلیمان خلیفہ نے لکھوایا تھا۔ قاصد کا نام تاریخ میں ابو النصر آیا ہے اور یہ وہی قاصد ہے جو کہ موسیٰ بن نصیر کو اندلس بلانے کے لیے خلیفہ ولید نے بھیجا تھا۔ ابو النصر اب سلیمان نے اپنا پیغام اندلس بھیجنے کے لیے ابو النصر کو دے کر کہا کہ تم جانتے ہو کہ ہمارے بڑے بھائی ولید تم پر کتنا اعتماد کرتے تھے، تمہارا وہ اعتماد اب بھی قائم ہے، اور سنو یہ پیغام راستے میں نہ کھلے۔ اگر تمہیں اس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو تو تھیلی کو مہر توڑ کر اس پیغام کو جلا دینا یا اپنے منہ میں ڈال کر نگل لینا، لیکن یہ پیغام کسی کے ہاتھ میں نہیں جانا چاہیے۔ ایسے ہی ہوگا امیر المؤمنین، ابو النصر قاصد نے کہا۔ خلیفہ سلیمان نے کہا ایک بار پھر سن لو، یہ پیغام حبیب بن عبیدہ کے ہاتھ میں جائے، کسی اور کو پتہ نہ چلے کہ کوئی پیغام لائے ہو، باقی سب کچھ تمہیں سمجھا دیا گیا ہے۔ اندلس کا دارالسلطنت اس وقت طلیطلہ تھا۔ امیر عبدالعزیز طلیطلہ میں ہی تھا۔ ابو النصر رات کو طلیطلہ کے مضافات میں پہنچا۔ قلعے کے دروازے بند تھے، اس لیے اسے رات شہر سے باہر ہی گزارنا پڑی۔ صبح دروازے کھلے تو وہ شہر میں داخل ہوا۔ اس نے اپنا حلیہ اور لباس بدل لیا۔ وہ ایسا ہو گیا کہ وہ عرب جیسا لگتا ہی نہیں تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ کون سی اہم جگہ ہیں جہاں پر ابن عبیدہ رہتا ہے۔ مؤرخوں کے مطابق حبیب ابن عبیدہ فوج کے کسی اعلیٰ رتبے پر فائز اور ان دنوں وہ انتظامیہ میں تھا، شاید اسی لیے تاریخ میں اس کے نام کے ساتھ امیر لکھا گیا ہے، امیر حبیب بن عبیدہ۔ ابو النصر اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس وقت حبیب کا ایک رفیق کار زید بن نابہ اس کے پاس آیا بیٹھا ہوا تھا۔ خادم نے اطلاع دی کہ ایک آدمی اس سے ملنا چاہتا ہے۔ حبیب باہر آیا۔ کون ہے؟ حبیب نے ابو النصر کو بڑی غور سے دیکھا اور کہا کیا تم ابو النصر نہیں ہو؟ کیا تم خلیفہ کا پیغام لائے ہو؟ صرف تمہارے لیے لایا ہوں، ابو النصر نے کہا۔ خلیفہ کا کوئی خاص اور خفیہ پیغام ہے اور خلیفہ کا حکم ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ یہ پیغام لے لو اور مجھے چھپا لو، میں جواب لے کر چلا جاؤں گا۔ حبیب ابن عبیدہ نے اس سے تھیلی لے لی اور اپنے خادم سے کہا کہ اس مسافر کو الگ کمرے میں رکھے اور اس کے کھانے پینے کا بہت خیال رکھے۔ اپنے کمرے میں جا کر زید بن نابہ کے سامنے حبیب نے تھیلی کھولی اور پیغام نکالا۔ پڑھتے پڑھتے اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ پیغام لمبا تو نہیں تھا، لیکن مؤرخ لکھتے ہیں کہ پیغام پڑھتے ہوئے ابن ابو عبیدہ کے ہاتھ سے گر پڑا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ زید نے وہ پیغام اٹھا لیا اور پڑھنے لگا، امیر اندلس عبدالعزیز کو قتل کر دو۔ زید نے پیغام پڑھا اور اس کا سر دمشق بھیج دو اور کسی کو پتہ نہ چلے۔ ابن نابہ حبیب نے کہا کہ تم جانتے ہو موسیٰ بن نصیر کے ساتھ میری دوستی کتنی گہری ہے، میں اس کے بیٹے کو کس طرح قتل کروں؟ انہیں نہیں، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ زید بن نابہ نے کہا تو پھر تم خود مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ خلیفہ کا حکم نہیں مانو گے تو وہ تمہیں اور تمہارے خاندان کے بچے بچے کو قتل کرا دے گا۔ قتل سے پہلے تمہیں قید خانے میں بند کر کے اتنی اذیتیں دے گا کہ دن رات میں کئی بار مرو گے۔ حبیب نے پوچھا کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ زید نے کہا تم کہو گے تو ضرور ساتھ دوں گا۔ ابن عبیدہ تمہیں خلیفہ کا یہ حکم ماننا ہی پڑے گا۔ ان دونوں کے درمیان بہت ساری باتیں ہوئیں۔ سلیمان عبد الملک کے حبیب ابن عبیدہ پر اور اس کے خاندان پر اور بھی بہت سے احسانات تھے جنہیں وہ فراموش نہیں کر سکا، اور سلیمان کی انتقامی کارروائی کے خوف سے بھی وہ اس کی حکم عدولی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے 5 فوجی عہدیداروں کو ساتھ ملایا اور انہیں اپنے اعتماد میں لیا۔ یہ 5 بنی امیہ میں سے تھے اور یہ سب امیر عبدالعزیز کے قتل پر آمادہ ہو گئے، لیکن مشکل یہ تھی کہ عبدالعزیز جو کہ موسیٰ بن نصیر کا بیٹا تھا، وہ ترقیاتی کاموں میں اس قدر بھاگ دوڑ کرتا تھا کہ کسی ایک جگہ ٹھہرتا ہی نہیں تھا۔ اندلس کے کئی علاقوں میں لڑائی بھی جاری تھی، اس لیے وہ وہاں پر چلا جاتا۔ امیر عبدالعزیز اچانک کسی نہ کسی محاذ پر چلا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ اس پر قاتلانہ حملے کی کوشش کی گئی جو ایسی بری طرح ناکام ہو گئی کہ اسے پتہ ہی نہ چل سکا کہ اسے کسی نے قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ آخر میں حبیب بن عبیدہ نے ایک ایسا آدمی ڈھونڈا
جو کہ بہت زیادہ دماغ والا تھا، جو کہ ایسا لگتا تھا تیز دماغ کی وجہ سے کہ کچھ پاگل ہے۔ وہ اکیلا امیر عبدالعزیز کے ساتھ سائے کی طرح لگ گیا اور عبدالعزیز ہر جگہ اپنے محافظوں کے گھیرے میں رہتا تھا۔ اس تک تیر بھی تو نہیں پہنچ سکتا تھا، لیکن اس نے ایک موقع ڈھونڈ لیا۔ اس زمانے میں فوج میں سپہ سالار امامت کے فرائض پورے کیا کرتے تھے اور دارالسلطنت کی جامع مسجد میں امامت امیر کرتا تھا۔ ایک روز امیر عبدالعزیز مجلس میں فجر کی نماز کے لیے کھڑا ہوا۔ اس نے سورہ فاتحہ پڑھ لی اور سورہ واقعہ کی تلاوت شروع ہی کی تھی کہ اگلی صف سے ایک آدمی بجلی کی طرح نکلا اور اس نے پلک جھپکتے ہی تلوار نکالی اور ایک ہی وار میں امیر عبدالعزیز کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس نے سر کو اٹھایا اور نمازی کچھ سمجھ سکتے اس سے پہلے ہی اس نے سر کو کپڑے میں چھپا لیا اور وہاں سے غائب ہو گیا اور ابن حبیب بن عبیدہ کے گھر پہنچ گیا۔ حبیب اس کے انتظار میں تھا۔ آگے کیا ہوا، اس کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور